نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق آخری تختی ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے خاتمہ اجرائے قواعد۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلی تختی سے اس آخری تختی تک جتنے اصول و قواعد ہم پڑھ چکے ہیں انہیں اچھے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور آپ صحیح طریقے سے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد فا زبر صف، فا لام دو زبر فل، صف فل، لام الف زبر لا، صف فل لا، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، کاف لام زبر کل، یتا کل، لام زبر لا، یتا کل لا، میم غو پیش مو، یتکلمو، نون زبرنا، یتکلمون، صف اللہ، یتکلمون۔ صف اللہ میں جو الف ہے فا کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر جب آ جائے تو اس کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد جو الف ہے وہ پڑھا جائے گا، لکھا نہیں جائے گا، اس لیے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کہیں گے فا لام زبر فل۔ اور دوسری بات مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے، کاف باریک حروف میں سے ہے تو یتقلمون غلط ہو جائے گا، یتکلمون ایسے پڑھیں۔ منہ کو ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ پڑھتے ہیں۔ قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با یا دو پیش بوئی، قلوبوئی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومائی، ذال واو دو زیر زیوں، یومائی زیوں، واو الف زبر وا، جیم زیر جی، واجی، فا زبر فا، واجفا، تا دو پیش تن، واجفتن، وقفن، قلوب یومئذ واجفہ۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات قلوب پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور با کے اوپر دو پیش آ گئی یعنی تنوین آ گئی، تو اس تنوین کے بعد حروف یرملون، اس آخری تختی میں ہم حروف ہلکی نہیں دیکھیں گے بلکہ حروف یرملون دیکھیں گے، اور وہ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو تنوین کے بعد ہم نے حروف یرملون دیکھے، حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے، تو جب حروف یرملون میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں غنہ ادغام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظوں کو ایک کر لیا جائے، جیسے یہ یا دیکھنے میں ایک اور پڑھنے میں دو ہے، تو ہم اور غنہ اسے کہتے ہیں، ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو ہم ایسے غنہ کریں گے، قلوب یومئذ، یہاں ذیوں پر بھی اسی وجہ سے غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے تو غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا۔ اور واجفہ پہ وقف، گول تا پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، تو بن جائے گا واجفہ وقف کی صورت میں، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے واجفتن، اور تن پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا میں سے حمزہ آ گیا، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ دوبارہ سے جوڑ کر لیتے ہیں۔ قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با یا دو پیش بوئی، قلوبوئی، یا واو زبر یو،
اب یہاں ہم یا واو زبر یو کو دیکھیں، یتکلمون میں ہم نے منہ کو کھینچا تھا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تھا تو وہ واو مدہ بن گیا تھا، اور یومئذ میں واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہ واو لین ہے، اور لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، تو ہم کہیں گے یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما حمزہ زیر ای، یومائی، زال واو دو زیر زیو، یومئذیوں، وا الف زبر وا، جیم زیر جی، واجی، فا زبر فا، واجفا، تا دو پیش تن، واجفتن، وقفن، واجفہ، قلوب یومئذ واجفہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔